نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جعل الحق على لسان عمر رضي الله عنه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو الفاظ زمین پر استعمال کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی وہ آسمانوں سے قرآن بنا کر نازل کر دیتا تھا۔ یکم محرم الحرام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یوم ہے۔ تمام اہل ایمان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رفیق جو آج بھی روضہ اطہر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ آرام فرما ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم کے روز اس دنیا سے آپ کو رخصت ہونے کا دن ہے، آپ کی شہادت کا دن ہے، اور آپ کی شہادت ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اسلام کے اندر اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی دہشت گردی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر، سب سے بڑی دہشت گردی مدینہ منورہ کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے کی گئی۔ اور اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا دہشت گرد وہ ابو لؤلؤ فیروز ہے جس نے مصلی رسول پر مسجد نبوی کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر آلود خنجر کے ساتھ شہید کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار اعزاز حاصل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے دیواروں کے پاس کھڑے ہو کر، کعبۃ اللہ کے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے، دروازہ بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے بارہا اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اے اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کرتے تھے۔ پھر واقعہ پیش آیا کہ کس طرح فاطمہ بنت خطاب جب تلاوت قرآن کر رہی تھی اور آپ کے شوہر وہ بھی موجود تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے قرآن پاک کے نسخوں کو چھپا لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئیں، لیکن غصے میں کہنے لگے سناؤ تو صحیح وہ الفاظ کون سے ہیں جو چھپ کے تم پڑھ رہے تھے۔ فاطمہ بنت خطاب کہنے لگیں عمر سننا چاہتے ہو تو پہلے پاک ہو جاؤ، اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن ناپاک لوگ نہیں سنتے، آپ نہاؤ، غسل کرو، پھر بیٹھ جاؤ، میں سناؤں گی، دیکھنا الفاظ کیسے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن پاک کے الفاظ پڑھنے شروع کیے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو بہنے لگے، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، لیکن قرآن ایسا سینے پہ جا کے اثر کیا کہ اپنی بہن کی زبان سے قرآن سنتے ہی عمر کہنے لگے فاطمہ میں آج ہی محمد عربی کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ سیدھے کوہ صفا پہ چلے گئے اور دار ارقم میں پہنچ گئے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، عمر آ رہا ہے، تلوار لے کے آ رہا ہے، لیکن حضور نے فرمایا آنے دو۔ عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں آج آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے آیا ہوں، آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ حضرت حمزہ نے اتنے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ ایک پہاڑی سے کئی پہاڑیوں میں آوازیں گونجنے لگیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کلمہ پڑھاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے۔ 3 اعزاز ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہیں جو دیگر صحابہ میں کسی کو حاصل نہیں۔ ایک اعزاز یہاں ہے کہ آپ دیکھیے کہ ساری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہی ہے، لیکن آج ایسا موقع ہے
کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہی نماز کی ادائیگی کرنے لگتے ہیں۔ عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ نماز پڑھیں گے تو کعبہ میں۔ حضور نے فرمایا عمر تیری قوم کعبہ میں نماز پڑھنے دے گی؟ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، بہت بڑا دشمن تھا آپ کا اسلام کا، لیکن آج کلمہ پڑھا ہے، آج میں ہر اس شخص کا دشمن ہوں جو نبی کا دشمن ہے یا اسلام کا دشمن ہے۔ آپ میرے ساتھ آئیں، کعبہ میں نماز پڑھاؤں گا، کعبہ میں میرے سامنے نماز ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے پیچھے پیچھے ساتھ چلے، دیگر صحابہ رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چلے۔ حدیث میں آتا ہے 3 کام ایسے ہیں جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سر انجام دیے، جن فضیلت کے اندر دیگر کوئی شامل نہیں۔ وہ تینوں میں سے ایک یہ ہے، اول من آذن علانیۃ فی دار کعبہ فہو عمر، سب سے پہلے جس نے کعبہ میں اذان دی ہے علانیہ طور پہ، یعنی نماز کا اعلان کیا ہے، وہ عمر ہیں۔ اول من اسلم علانیۃ فہو عمر، سب سے پہلے جس نے علانیہ طور پہ اعلان کر کے اسلام قبول کیا ہے، کفار کو بتلا کر، وہ عمر ہے۔ اول من ہاجر علانیۃ فہو عمر، سب سے پہلے جس نے علانیہ طور پہ ہجرت کی ہے بتلا کر دکھلا کر، وہ عمر بن خطاب ہیں۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ساتھ آئیے، اور عمر حضور کے ساتھ صحابہ کے ساتھ مطاف کعبہ میں چلے گئے۔ سارے کفار بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، عتبہ بیٹھا ہوا تھا، شیبہ بیٹھا ہوا تھا، ابو سفیان بیٹھا ہوا تھا، سارے اپنی اپنی ٹولیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جاتے ساتھ کہنے لگے او مکہ کے مشرکو سن لو، عمر بن خطاب آج کے بعد رسول اللہ کا غلام بن چکا ہے۔ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، وہ ہمیں نماز سے روکے، ہم نماز کعبۃ اللہ میں ادا کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ایک مشرک نے آگے بڑھ کے حملے کی کوشش کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دبوچ لیا اور گرا دیا نیچے، سارے مشرک ڈر گئے۔ حضور اور صحابہ نے علانیہ طور پہ نماز کو ادا کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں جو زمین پہ الفاظ نکالتے تھے وہ آسمانوں سے وہی بن کے نازل ہوتے تھے۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے خواتین پردہ کیا کریں، مسلمان کی عورتوں کو پردہ لازم ہو جائے، یہ برہنہ چہرہ نہ پھریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرما دی یدنین علیہن من جلابیبہن، سورہ احزاب کے اندر، کہ پردہ کیا کرو، نبی کی بیویوں، نبی کی بیٹیوں، امت کی عورتوں، اللہ نے حکم نازل کر دیا۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے شراب حرام ہو جائے، اللہ رب العزت نے شراب کو حرام کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے یہ جوا حرام ہو جائے، وہ حرام ہو گیا۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے یہ کافروں کے قیدیوں کو قتل کیا جائے، بچ گئے تو پھر لشکر لے کے آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا عمر کا فیصلہ مجھے پسند ہے۔ پھر حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے مقام ابراہیم پر نفل ادا کیے جائیں۔ اللہ نے مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا، قرآن کی زینت بنا دیا۔ 22 احکامات قرآن پاک کے ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا پہ نازل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر بیٹھ کے جو الفاظ کہے اللہ نے قرآن کی زینت بنا کے وہ نازل فرمائے، اللہ نے قرآن کی زینت بنا کے وہ نازل فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ھذا بہتان عظیم، حضور علیہ السلام کے سامنے اللہ نے یہی الفاظ قرآن کی زینت بنا کے نازل فرمائے کہ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی بہت سادگی کے ساتھ گزاری۔ جب آپ کو خلافت ملی تو آپ نہایت سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، یہاں تک کہ آپ رویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اگر دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا ہوگا تو عمر قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ آپ نرم لباس نہیں پہنتے تھے، آپ اچھا کھانا نہیں کھاتے تھے، صحابہ پریشان ہو گئے۔ صحابہ نے آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی ان سے کہا کہ آپ بیٹی ہیں، آپ سیدنا عمر کو سمجھائیں کپڑا تھوڑا سا اچھا پہن لیا کریں، بڑے بڑے وفود آتے ہیں،
بڑے بڑے وفد آتے ہیں بادشاہوں کے، ملاقات کرتے ہیں، آپ کھانا تھوڑا سا اچھا کھا لیں، آپ کے جسم کا بھی حق ہے، آپ اپنے لیے اچھا سا بستر لے لیں جس پہ سوئیں، آرام کریں، آپ امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل پہ آپ کی حکومت ہے۔ آپ کی بیٹی آپ سے آ کر کہنے لگیں ابا جان ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اگر آپ ناراض نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹی کہو۔ تو سیدہ حفصہ کہنے لگیں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص مقرب ہیں، حضور علیہ السلام دنیا سے گئے آپ سے راضی تھے، آپ کیوں اتنے اپنے اوپر ظلم، اتنا زیادہ آپ اپنے اوپر کیوں بوجھ کرتے ہیں کہ آپ کھانا بھی بہت سادہ کھاتے ہیں، کپڑے بھی بہت ہلکے سے پہنتے ہیں، آرام بھی بہت ہلکی سی چارپائی پہ کرتے ہیں، آپ اپنے لیے اچھا بستر، اچھا لباس، اچھا کھانا پسند کر لیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بیٹی اگر تم میری بیٹی نہ ہوتی، کسی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا تو میں اتنا اس کو سزا دیتا کہ اس کو سبق مل جاتا۔ تم رسول اللہ کی زوجہ ہو، رسول اللہ کی بیوی ہو، تم بتاؤ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے آپ کے گھر کا کیا عالم تھا؟ آپ علیہ السلام نے کبھی زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے گئے تو آپ کے گھر میں اتنی غربت تھی کہ دیا جلانے کا تیل نہیں تھا، اور سیدہ عائشہ نے فرمایا اگر تیل ہوتا تو ہم پی نہ لیتے کہ ہم بھوکے بھی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی لباس تھا، کبھی دھونا ہوتا تو بعض اوقات نماز میں لیٹ ہو جاتے، حضرت بلال حبشی اذان دے کر بار بار آ کر کہتے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، تو حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے بلال ایک ہی کپڑا تھا جو دھلا ہے، خشک ہوگا تو پہن کے نماز کے لیے آؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک مرتبہ آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے تو چارپائی کی باندھ سے آپ کے جسم مبارک پہ نشان پڑ گئے۔ میں عمر حضور کی اس حالت کو دیکھ کے رونے لگا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں اور سارے صحابہ پریشان ہیں کہ آپ سرکار دو عالم ہیں، آپ وجہ کائنات ہیں، اور آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ کے جسم پر چارپائی کے نشان پڑ گئے، اچھا بسترا نہیں ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو اچھا نرم بسترا لا کر بچھا دیا جائے۔ یہ کافروں کے بادشاہ کس طرح موجیں کرتے ہیں، کس طرح عیش و عشرت کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا عمر چھوڑ دو بسترے کو، وہ کافر ہیں، ان کے لیے صرف دنیا ہے، ہمارے لیے اللہ نے آخرت بنائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ اچھا لباس کبھی پہنا، نہ بہت مہنگا لباس کبھی زیبتن کیا، نہ 2 کھانے ایک وقت میں کھائے۔ جب حضور نے ایسا نہیں کیا تو میں حضور کی نقل کروں گا، حضور کی اتباع کروں گا، یہاں تک کہ میرے ساتھی ابو بکر اتباع کرتے کرتے رسول اللہ کے پاس چلے گئے۔ اگر میں نے اس رستے کو چھوڑ دیا تو میں اپنے نبی اور اپنے صدیق سے بچھڑ جاؤں گا، منزل کھو بیٹھوں گا، میں اسی منزل پہ چلوں گا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق سے جا کر مل لوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی کے اندر نماز کی امامت کرا رہے تھے، فجر کی نماز تھی، تو ابو لؤلؤ فیروز نے آپ کو خنجر مارا اور آپ زخمی ہو کے گرے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مصلی سنبھالا، نماز مکمل کرائی، اور آپ کا قاتل جو تھا وہ خودکشی کر کے وہیں پہ مر گیا، چونکہ نکل نہیں سکا صفوں سے۔ نماز ختم ہونے سے پہلے اس نے خنجر خود ہی اپنے جسم میں پیوست کیا اور خودکشی کر لی۔ گویا کہ خودکشی کرنے والا اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا جو ہے وہ ابو لؤلؤ فیروز ہے۔ وہ خودکشی کرنے والا بھی ہے اور دہشت گردی کرنے والا بھی ہے، مساجد پہ حملہ کرنے والا، صحابہ کو شہید کرنے والا ابو لؤلؤ فیروز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بالکل آخری لمحہ آ گیا اور آپ کی دوائی ساری بیکار ہو گئیں جو آپ پر آزمائی گئیں، آپ نے آخری دودھ تناول کیا اور دودھ آپ نے پیا، وہ زخم سے باہر آ گیا، تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے بیٹا میرا آخری وقت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملنا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ مجھے ابو بکر
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ پاک میں دفن کیا جائے، لیکن حجرہ سیدہ عائشہ کا ہے اور اجازت سیدہ عائشہ کی ضروری ہے۔ میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں، میری زندگی میں جا کے نہ پوچھنا، جب میں فوت ہو جاؤں تو میری وفات کے بعد جا کر سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضری دینا اور جا کر کہنا میرے ابا عمر بن خطاب آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ ان کو روضہ رسول میں دفن ہونے کی اجازت دیں۔ حضرت عمر نے کہا بیٹا مجھے امیر المومنین نہ کہنا، میں مرنے کے بعد ایک عام آدمی ہوں گا، امیر المومنین کا لقب ختم ہو جائے گا۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ جب میرے ابا کا انتقال کا وقت آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک میری گود میں تھا اور میں رو رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے میرا سر مٹی پہ رکھ دے، زمین پہ رکھ دے، اور پھر آپ نے مٹی کے اندر اپنے رخسار کو ملنا شروع کر دیا اور روتے ہوئے کہنے لگے اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرا کیا بنے گا، اور بار بار یہ جملہ کہہ رہے تھے، حالانکہ آپ بخشے ہوئے تھے، حضور نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی، قرآن نے آپ کی شان کو بیان کیا، احادیث میں بے شمار روایات آپ کی عظمت کو اجاگر کرتی ہیں، لیکن اللہ کا خوف اتنا غالب تھا کہ آپ فرما رہے ہیں عمر اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرا کیا بنے گا، اور وہاں آپ کا انتقال ہوا۔ عبداللہ کہتے ہیں میں بارگاہ عائشہ میں گیا، میں نے جا کر کہا سیدہ عائشہ میرے ابا کی وصیت ہے، اگر آپ چاہیں تو روضہ رسول میں دفن ہونے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ سیدہ عائشہ رو رہی تھیں، روتے روتے کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگیں میں نے جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر وہ انسان ہے جس پر میں اپنی ذات کو قربان کرتی ہوں، اپنی خواہش کو قربان کرتی ہوں، میں روزہ میں عمر کو تدفین کی اجازت دیتی ہوں، آپ عمر کو روضہ رسول میں تدفین کر دیں۔ جب قبر مبارک کھودی گئی، وہی انسان جنہوں نے ابو طلحہ انصاری نے قبر رسول اللہ کی ابو بکر کی کھودی تھی آ کر عمر بن خطاب کی قبر کھودی۔ جب قبر مبارک میں آپ کو رکھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدفین میں شریک تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پہ ایک ہاتھ مجھے محسوس ہوا، جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے اور یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک بار نہیں، میں نے کئی بار رسول اللہ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تھے، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں نے اتنی تاکید کے ساتھ سنے تھے کہ مجھے یقین تھا کہ رسول اللہ یہ جملے بار بار جو کہتے تھے تو اس سے مراد یہی ہے کہ روزہ میں بھی ابو بکر و عمر رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے شاہ سوار ہیں، وہ اسلام کے عظیم سپہ سالار ہیں کہ جن کے بارے میں نپولین نے کہا اگر 10 سال عمر کو اور ملتے تو اسلام میں کافر کوئی نہ ہوتا۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے مائیکل ہارٹ نے دی 100 کے اندر آپ کا ذکر کیا، آپ کی حیات کو ذکر کیا، اور انگریز مورخین نے آپ کی زندگی کو لکھا۔ مسٹر گاندھی نے اپنی کیبنٹ سے خطاب کرتے ہوئے، انڈیا کی پہلی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا اگر تم ترقی چاہتے ہو ابو بکر و عمر کی زندگی کو اختیار کرو۔ ناروے نے عمر لا کو نافذ کیا، وہ تمام رولز جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاشرے کو دیے، یہ روٹی کپڑا اور مکان، یہ سارا نظام عمر بن خطاب نے معاشرے کو دیا، یہ اپنے زمانے میں نافذ کیا عملاً طور پہ، زبانی نہیں۔ تو ناروے نے عمر لا کے نام سے اس قانون کو لیا تو آج پوری دنیا میں ترقی کا مینارہ بن گیا۔ اگر آج ہمارا ملک، ہم مسلمان خلفۂ راشدین کی زندگی کو لے لیں، غربت ختم ہو سکتی ہے، تنگ دستی ختم ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔